بھارت کے شہر احمد آباد میں لندن جانے والا مسافر طیارہ رہائشی علاقے میں گر کر تباہ، 133 ہلاکتوں کی تصدیق۔ طیارے میں عملے سمیت 242 افراد سوار تھے، سابق وزیر اعلیٰ سمیت کئی اہم شخصیات شامل۔ سول ایویشن حکام کے مطابق طیارے نے اڑان کے فوری بعد مے ڈے کال دی تھی۔ مسافروں میں 169 بھارتی، 53 برطانوی، 7 پرتگالی اور 1 کینیڈین شہری سوار تھے۔ احمد آباد ایئرپورٹ پر پروازیں معطل۔ وزیر اعظم ایک روزہ سرکاری دورے پر متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء بھی ساتھ۔ ایئرپورٹ پر شاندار خیر مقدم۔ شہباز شریف کی صدر UAE شیخ محمد بن زید سے ملاقات شیڈیول، اہم امور پر بات چیت ہوگی۔ بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو جنگ ہوگی، بلاول بھٹو کا دشمن کو 2 ٹوک پیغام۔ برطانوی میڈیا کو انٹرویو میں سفارتی مشن کے سربراہ نے کہا، پاکستان کا موقف سچ پر مبنی اور بہت تگڑا ہے، جہاں جاتے ہیں لوگ توجہ سے ہماری بات سنتے ہیں۔ اور پاکستان کا اکتوبر میں ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹریل کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر مواصلات کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس۔ عبدالعلیم خان نے کہا، خطے کو بڑی تجارتی راہداری کی ضرورت۔ تاجکستان اور ازبکستان جیسے ممالک کو گوادر اور کراچی کی بندرگاہوں تک لانا ہے۔ بزنس ٹو بزنس اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ رابطے بڑھائیں گے۔ ورلڈ بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور دیگر اداروں کو بھی مدعو کرنے کا فیصلہ۔ پاکستان کا اکتوبر میں ریجنل ٹرانسپورٹ منسٹریل کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر مواصلات کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس۔ عبدالعلیم خان نے کہا، خطے کو بڑی تجارتی راہداری کی ضرورت۔ وسط ایشیائی ممالک کو گرم پانیوں تک رسائی اہمیت کی حامل۔ تاجکستان اور ازبکستان جیسے ممالک کو گوادر اور کراچی کی بندرگاہوں تک لانا ہے۔ بزنس ٹو بزنس اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ روابط بڑھائیں گے۔ ورلڈ بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور دیگر اداروں کو بھی مدعو کرنے کا فیصلہ۔ سورج کا قہر، شدید گرمی کی لہر۔ لاہور میں پارہ 45 تک جا پہنچا۔ 3 روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں۔ ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد میں 49 اور سرگودا میں 48 ریکارڈ۔ سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں شدید گرمی۔ سوابی میں 17 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ پر شہریوں کا پارہ ہائی۔ پیسکو کے مرکزی دفتر کو تالا لگا دیا گیا۔ پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی۔ مشرق وسطی میں ایک اور بڑی جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ اسرائیل کسی بھی وقت ایران پر حملہ کر سکتا ہے، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ امریکہ نے عراق سے غیر ضروری سفارتی عملہ نکال لیا۔ کویت اور بحرین سے بھی انخلاء کی تیاریاں۔ ایران کے ساتھ نیوکلیئر معاہدے تک پہنچنے کی امید کم ہوتی جا رہی ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان۔ جنگ مسلط کی گئی تو خطے میں امریکہ کے تمام اڈے ہمارا ہدف ہوں گے۔ ایرانی وزیر دفاع کا شدید رد عمل دینے کا اعلان۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا چاہتے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہی چاہتے ہیں۔ ایٹمی معاہدے کے لیے ماحول سازگار ہے۔ ایران عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کی نگرانی میں یورینیم کی افزودگی جاری رکھے گا۔ نیا دن، نیا ریکارڈ۔ بجٹ کے دوسرے روز بھی سٹاک مارکیٹ کی اونچی اڑان۔ دوران ٹریڈنگ 2300 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,26,000 کا سنگ میل عبور کر گیا۔ بجٹ نامنظور، پیپلز پارٹی نے ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ چودھری منظور کہتے ہیں، کابینہ، ارکان پارلیمنٹ اور عدلیہ سمیت تمام اشرافیہ کی تنخواہوں میں اضافہ مالی فحاشی ہے۔ 10 سال کے بعد پینشن بند کرنے کا حکومتی فیصلہ انتہائی ظالمانہ اقدام ہوگا۔ حکومتی معاشی پالیسی کے خلاف مظاہرے ہوں گے۔ 111 محکموں کو ٹیکس چھوٹ کیوں دی گئی؟ مریضوں سے لوٹ مار کرنے والے نجی اسپتالوں کا ٹیکس کیوں معاف کیا گیا؟ امیر جماعت اسلامی کے بجٹ پر سوالات۔ حافظ نعیم نے کہا، موٹر سائیکل رائڈر سے ٹیکس لے رہے ہیں، جاگیرداروں سے ٹیکس نہیں نکلوا سکے۔ یہ بجٹ معیشت ٹھیک نہیں کر سکتا۔ وفاقی حکومت نے رواں مالی سال 344 ارب 64 کروڑ کے اضافی اخراجات کیے۔ منظوری کے لیے قومی اسمبلی سے رجوع کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق IMF نے بغیر منظوری گرانٹس کے اجرا پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ قومی اسمبلی سے منظوری کے بغیر اخراجات معاہدے کی خلاف ورزی قرار۔
पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। किस महकमे को कितना पैसा मिलेगा, सभा ने तफसीलात हासिल कर ली। तरक्याती स्कीमों की मद में 1202 अरब रुपए रखने की तजवीज़। महकमा PNG ने हतमी ड्राफ्ट तैयार कर लिया। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं तमाम मंसूबे अपने वसाइल से शुरू किए। पंजाब का बजट टैक्स फ्री होगा। सिंध का नए माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध 3056 अरब रुपए का बजट पेश करेंगे। तरक्याती बजट 1000 अरब, टैक्स वसूली का हदफ 800 अरब से ज़ायद रखने की तजवीज़। तालीम के लिए 550 और सेहत के लिए 340 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, बिजली एक माह के लिए 4 रुपए 69 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। कमी अप्रैल के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगी गई। नेपरा 19 जून को समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में सारिफीन को 7 अरब 17 करोड़ रुपए से ज्यादा का रिलीफ मिलेगा। कराची की मलीर जेल से कैदियों का फरार। हिफाजती इक़दामात में संगीन गफलत का इंकशाफ। ना वॉकी टॉकी चला, ना सायरन बजे, सिर्फ एक एहलकार ने मुज़ाहमत की। रेंजर्स या 15 को मदद के लिए कॉल तक नहीं की गई। जेल इंतज़ामिया ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार न थी। इंक्वायरी कमेटी ने रिपोर्ट महकमा दाखिला को जमा करवा दी। गजा लुहान सफाक इसराइली फौज कत्लेआम में मसरूफ। 24 घंटों में मजीद 120 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 57 फलस्तीनियों को इमदादी कैंपों के बाहर शहीद किया गया। शहदा की मजमूई तादाद 55,000 से बढ़ गई। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइली निगरानी में इमदाद पहुंचाने से इनकार। सदर डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज। लॉस एंजलिस से शुरू होने वाले मुजाहरे दीगर शहरों में भी फैल गए। न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और शिकागो समेत दर्जनों मकामात पर रैलियां, सैकड़ों मुजाहिरीन गिरफ्तार। स्पोकन और LA में कर्फ्यू नाफिज। चाइल्ड लेबर के खात्मे का आलमी दिन। पाकिस्तान में आज भी 33 लाख और दुनिया भर में 16 करोड़ बच्चे जबरी मुशक्कत पर मजबूर। गुर्बत और पसमानदगी की सबसे बड़ी वजह। कानून के मुताबिक 15 साल या उससे कम उम्र बच्चों से जबरदस्ती काम कराना कानूनन जुर्म है। और ICC टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दूसरे रोज का आगाज। जनूबी अफ्रीका की 4 विकेटें गिर गईं। मिचेल स्टार्क के 2, हेजलवुड और पैट कमिंस का एक शिकार। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली इनिंग्स में 212 रन पर ढेर हुई। रबादा की 5 और मार्को येंसन की 3 विकेटें।